دور ہے، صنعتی انقلاب نے چیزوں کو آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ پچھلی انسانی تاریخ میں صنعت ایسی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ 17ویں صدی سے جب سائنسی اور صنعتی انقلاب آیا، اس کے نتیجے میں صنعت نے بے شمار نئے مسائل پیدا کر دیے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جیلاٹین بنایا جاتا ہے۔ یہ جیلاٹین جو ہے وہ کولاجن سے بنتا ہے۔ کولاجن جو ہے وہ یا تو پھلوں سے نکالا جاتا ہے یا سبزیوں سے نکالا جاتا ہے، اور زیادہ تر کولاجن جو ہے وہ جانور کی ہڈیوں سے نکالا ہوا گودا ہے۔ یہ جانور کی ہڈیوں سے نکالا ہوا گودا کولاجن بنتا ہے۔ کولاجن کے بعد پھر ایک لمبے پروسیس سے گزارنے کے بعد پھر یہ جیلاٹین بنتا ہے، اور یہ جیلاٹین جو ہے یہ تقریباً 500 دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور تقریباً 250-300 لوشنوں کے اندر یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیپسول کا کور بھی وہی ہے، اور بہت سارے ٹیبلٹس کے اوپر بھی یہی کور ہوتا ہے۔ اب اس کو حلال مانا جائے تو کیسے، جبکہ وہ مردار جانور کی ہڈیوں سے لیا ہوا گودا ہے؟ اگر اس کو حرام مانا جائے تو ان تمام مشکلات کا حل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے 500 دوائیوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے، اس کو کیسے ہم حرام کہہ سکیں گے؟ اگر حرام کہیں گے تو دنیا والے فوراً کہیں گے دیکھو تمہارا اسلام ہمارے دور کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تمہاری دوائیوں کو بھی حرام کر رہا ہے۔ اور اگر حلال کہیں گے تو حلال کہنے کی کوئی شکل نہیں نکل رہی ہے، اس لیے کہ وہ جانوروں کی ہڈیوں سے نکالا ہوا گودا ہے، تو کیا کیا جائے؟ چنانچہ اس موضوع پر ایک عالمی سیمینار ہوا مکہ مکرمہ میں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے وہاں علماء۔ پھر ایک دوسرے ملک میں سیمینار ہوا، وہاں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے میں بمبئی میں اس پر میٹنگ ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر حیدرآباد میں ایک میٹنگ چل رہی تھی اسی ٹاپک پر کہ صاحب جیلاٹین جو تقریباً 500 دوائیوں میں استعمال ہونے والی ایک لازمی لکوڈ چیز ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکیں گے، اس کو حلال مان لیں تو کیسے حلال مانیں گے جب وہ مردار جانور کی ہڈیوں سے نکالا ہوا گودا ہے؟ اور اگر حرام مان لیں تو امت مشکلات میں پھنس جائے گی، کیا کیا جائے گا؟ چنانچہ پھر میٹنگوں پر میٹنگیں ہوتی رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب حیدرآباد میں سیمینار ہو رہا تھا، حیدرآباد کے سیمینار میں ایک عرب عالم کھڑے ہو کر کے کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، واللہ لست بحنفی، لوگوں بھائی میں حنفی نہیں ہوں، ولیکن حل هذه المشکلہ فی فقہ الحنفی، اس مشکل کا حل فقہ حنفی میں نکل آئے گا۔ جو وہ کہہ رہا تھا سننے والے سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ سارے علماء تھے، وہ تو سارے بڑے بڑے محققین تھے، بڑے بڑے فقہاء تھے، وہ سب سمجھ رہے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا تھا وہ؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقہ حنفی میں ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت اگر بدل جائے تو اس کا شرعی حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تبدیلی ماہیت کے نتیجے میں تبدیلی احکام ہو جاتے ہیں، انقلاب ماہیت کے نتیجے میں حکم بھی بدل جاتا ہے۔ گوبر کو جلا دیا گیا، جلانے کے بعد اب یہ راکھ بن گئی، کیا یہ راکھ بھی ناپاک ہے جیسے گوبر ناپاک تھا؟ جواب ہے اگر نہیں، اب یہ ناپاک نہیں ہے، وہ تو گوبر کی حقیقت بدل چکی ہے، اس کا کیمیکل چینج بھی ہو گیا، اس کا فزیکل چینج بھی ہو گیا، اس کی تاثیر بھی ساری بدل گئی، آگ نے اس کی تمام حقیقت بدل دی ہے۔ اب یہ راکھ جو ہے یہ راکھ پاک ہے، گوبر پہلے ناپاک تھا۔ انسانی فضلہ جمع کیا گیا، اس کو جلایا گیا، جلانے کے بعد یہ جو راکھ ہے، یہ راکھ اگر بدن میں لگ جائے گی یہ ناپاک نہیں ہے۔ یہ اس کی سادہ سی مثال ہے۔ انقلاب حقیقت سے احکام بدل جاتے ہیں۔ یہ اصول کہاں سے لیا تھا امام حنیفہ نے؟ یہ اصول دیا ہے حدیث سے، اور وہ حدیث ہے حدیث بریرہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک باندی تھی، آزاد شدہ باندی تھی۔ ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف لائے تو جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضور کی خدمت میں کوئی سیدھا سادہ کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں اندر آیا تھا اس وقت گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، سو ماز گئی دھو، وہ گوشت کہاں رکھا گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا تھا، تو اس لیے صدقے کا گوشت آپ نہیں کھاتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا صدقہ بریرہ کو دیا گیا، بریرہ جب ہم کو کھلائے گی تو اس کی طرف سے ہم کو تحفہ ہوگا۔ لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے لیے یہ صدقہ ہوگا، ہمارے لیے ہدیہ ہوگا۔ امام صاحب نے فرما دیکھا وہاں سے یہاں تک چیز آئی، اس کی حقیقت بدل گئی، یہاں سے یہاں تک یہ زکات تھی، یہاں سے آگے یہ فدیہ بن گیا۔ اسی سے اصول نکال کر کہا تبدیلی حقیقت سے تبدیلی ماہیت سے تبدیلی حکم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس اصول کو منطبق کیا گیا۔ اب جب دیکھا گیا چند سائنس کے ماہرین کو لایا گیا تھا، اس میں ایک سعودیہ کے عالم بھی تھے، اسی طرح سے ایک دلی کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر اسلم پرویز، وہ بھی تھے۔ ان تمام حضرات نے مل کر کے وہاں فیصلہ کیا کہ صاحب جیلاٹین بنانے میں جو پروسیس اختیار کیا جاتا ہے اس میں ہڈیوں کے اندر کے گودے کی ساری حیت بدل جاتی ہے، فزیکل چینج بھی ہو چکا ہوتا ہے، کیمیکل چینج بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں سے علماء نے فیصلہ کر دیا فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق یہ چیز پاک ہو گئی۔
चुनाचे कैप्सूल का कवर उसी का, वो कैप्सूल का कवर जो वो वही होता है। और ये जो लोशन लगाए जाते हैं और ये जो औरतें घोंटों पर लगाते हैं वो लाली, और इसी तरह से नाखूनों पर जो लगाया जाता है वो सारा वही होता है। इस तरह से फ़िक़्ह हनफी के नतीजे में वो मसला हल हुआ जिसके सारी दुनिया के चारों फ़ुक़हा के मानने वाले घुटने टेक कर बैठे थे, हल नहीं निकल रहा था कुछ। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ताला का कारनामा यही है कि आपने दुनिया के इंसानों के सामने वो फ़िक़ही ज़ाब्ता पेश कर दिया जिसके नतीजे में दीन आसान से आसान तर हो गया। निर्मल पीओपी वर्क्स, हमारे यहाँ जिप्सम, पीओपी, बॉर्डर, फ्लावर, इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क्स माहिर तजुर्बेकार कारीगरों के जरिए किया जाता है। नए पुराने मकानात, दुकानात में किसी भी किस्म के पीओपी के काम, बेहतरीन डिजाइन, साफ सुथरा काम, उम्दा और मजबूत क्वालिटी के लिए रब्त पैदा करें। हमारा फोन नंबर है 9032757294 8919966177।